میری طرف سے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خطبہ بھی ہے اور تسمیہ بھی ہے۔ خطبے علماء کرام نے لمبے لمبے خطبے ارشاد فرمائے ہیں۔ میں بیمار بھی ہوں، رات کو بھی مجھے بخار رہا، ابھی بھی بخار ہے، اور ایسی کوئی پتہ نہیں، یہ ڈاکٹری گولیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بس وہ ساتھ بساتھ آپ دیکھ رہے ہیں میں پانی پی رہا ہوں، حلق وہ گولیوں کی وجہ سے خشک ہو رہا ہے، لیکن شاید اس مجلس میں میرے نہایت ہی محبوب، بلکہ میں یہ کہوں کہ میرے بھائی حضرت ابو الخیر پیر طریقت، رہبر شریعت، خادم دین ملت، حضرت علامہ پیر محمد عبداللہ جان صاحب الخیری رحمہ اللہ تعالی، ان کے کچھ فیوض و برکات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ شاید ان فیوض سے مستفید ہو کر اللہ جل مجدہ مجھے بھی شفا عطا فرما لے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے بھی استاد حضرت شیخ المشائخ پیر طریقت، رہبر شریعت، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں علماء کے استاد حضرت سید السادات پیر صاحب، جو ہم علی الاطلاق ان کو پیر صاحب مانتے ہیں، علی الاطلاق سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، وہ موجود ہیں، تو میرے کہنے کی تو کوئی، تقریر کرنے کی تو یہ میرا کوئی حق نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی کرم نوازی ہے کہ اجازت فرما دی کہ آپ کچھ کہہ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے دونوں بھتیجوں حضرت پیر طریقت، رہبر شریعت جناب ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور میرے دوسرے بھتیجے حضرت علامہ پیر فخر عالم جان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، ان کا شکر گزار ہوں کہ میرے بھائی کے عرائض میں اور ان سے منسوب مجالس میں مجھے یاد فرماتے ہیں، وہ اپنے پرانے تعلق کی بنیاد پر، تو ان کا شکر گزار ہوں۔ علماء کرام تو کثیر ہوتے ہیں اس مجلس میں، اور آپ نے ان مجلسوں کو اٹینڈ کر کے، ان میں حاضری دے کر کے ان مجالس کے مقاصد کو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ان مجالس کا انعقاد جو یہ حضرات کرتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ کو اللہ جل مجدہ تک راستہ دکھاتے ہیں۔ ان مجالس کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، یہ مشائخ اعظام، یہ دین کے رہنما، یہ دین کے نمائندے،
یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق، یہ ہمیں حضور کے در اقدس سے سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اللہ تک پہنچانے۔ یہاں کوئی سیاسی بات نہیں ہوتی، کسی پارٹی کی بات نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی بات ہوتی ہے۔ بس یہی مقصد عظیم ہے ان مجالس کا۔ لیکن افسوس کی بات ہے، میں اس دن کچھ دیکھ رہا تھا، ایک مولوی صاحب بول رہے تھے کہ جناب یہودیوں نے سازش کی، قرآن کے ساتھ شریک پیدا کیا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بھی وہ کلپ دیکھا ہوگا، قرآن کے ساتھ شریک پیدا کیا۔ کون سے شریک پیدا کیا؟ کہتے وحی کو دو قسم کر دیا، ایک وحی جلی اور ایک وحی خفی۔ تو وحی خفی کے ذریعے سے روایات لے آئے اور روایات کو قرآن کے ساتھ ملا دیا۔ تو روایات کی وجہ سے تو اختلاف بنا، اس لیے وحی خفی یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا شریک بنا دیا لوگوں نے۔ تو اس کے معنی آپ سمجھتے ہیں، پھر میں زیادہ تفصیل تو نہیں کر سکتا ہوں، اس وقت حضرات کریں گے۔ لیکن اگر وحی خفی کو، ہمارے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، وحی خفی کو اگر قرآن عظیم کا شریک سمجھا جائے اور اس کی قباحت کی جائے اور اس کو نامنظور کیا جائے تو پھر قرآن کی تشریح ہو جائے گی، قرآن کی تفسیر ہو جائے گی۔ قرآن کی تفسیر تو وہی خفی ہے جس کے متعلق قرآن نے خود کہہ دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول یہ جو کچھ آپ کو دے دے اس کو قبول کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وہی خفی ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو اس وحی خفی کو اگر قرآن کا شریک بنا دیا جائے اور اس کی قباحت کی جائے کہ بھئی اس کو نہیں شامل کرنا چاہیے، تو پھر بتائیں قرآن کریم کی تفسیر تو پھر ہر کوئی اپنی رائے کے مطابق کرے گا۔ پھر عبداللہ ابن عباس کی روایت تو وہی خفی ہے، ترجمان القرآن کی بات تو پھر ختم ہو جائے گی، صحابہ کرام کے اقوال تو پھر ختم ہو جائیں گے، کیوں تو روایات ہیں۔ تو ان روایات کی اگر الگ کیا جائے قرآن کریم سے تو قرآن ایک ایسا یتیم و یسیر کتاب رہ جائے گا جس کا کوئی والی وارث کوئی نہیں ہوگا۔ تو قرآن عظیم کو قادیانی پھر اپنے نظریے کے مطابق تفسیر کرے گا، قرآن عظیم کی دیوبندی حضرات اپنے رائے سے تفسیر کریں گے، اور قرآن عظیم کی جبریہ و قدریہ اور دوسرے گمراہ فرقے ہر ایک اپنی رائے کے مطابق اور اپنے مذہب کے مطابق تفسیر کریں گے۔ تو قرآن ایسا ایک یتیم و یسیر کتاب رہ جائے گا کہ نہیں، جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ اب تو الحمدللہ قرآن کے وارث والی ہیں، اور وہ والی وارث حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن پر قرآن اترا ہے، وہی قرآن کا والی وارث ہے، اسی نے قرآن کی تفسیر فرمائی ہے۔ اور ہمارے صحابہ کرام انہوں نے ان تفاسیر کو نقل کیا، ہم تک ہمارے اساتذہ نے وہ تفاسیر پہنچائی، تو جب جا کے قرآن کریم کی صحیح تفسیر ہمیں ملی۔ اور ان روایات کو اگر ختم کیا جائے تو میں ایک مختصر بات کرتا ہوں۔ کوئی مولوی صاحب
کوئی مولوی صاحب کتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو، وہ مجھے ذرا بتائے کہ قرآن کریم میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ان 5 نمازوں کے اوقات بھی ہے نا؟ اوقات بھی ہیں، ہر نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قرآن نے فرما دیا۔ تو چلو اجمالاً تو اوقات کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، لیکن یہ کوئی مولوی مجھے بتائے کہ ظہر کے وقت کی ابتدا زوال سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا امام اعظم کے نزدیک مثلین پر ہوتی ہے، یہ بات قرآن میں مجھے کوئی بتائے۔ اوقات نماز کی تحدید، اجمالاً اوقات تو چلو قرآن میں ملتے ہیں، لیکن اوقات کی تحدید، اسی طرح عصر کی نماز امام اعظم کے نزدیک مثلین سے اور غروب کے وقت تک یہ ٹائم ہے، یہ کچھ قرآن میں مجھے بتائے کہ ابتدا یہاں سے اور انتہا وہاں سے۔ مغرب کی نماز غروب سے ابتدا ہے اور شفق ابیض کے اوپر اس کا انتہا ہے امام اعظم کے نزدیک، یہ تحدید مجھے کوئی قرآن میں بتائے۔ اور اگر اسی طرح صبح کی نماز صبح صادق سے شروع اور طلوع آفتاب پر اس کی انتہا، یہ مجھے کوئی قرآن میں بتائے۔ یہ کہاں سے ملتی ہے؟ حضور کے احادیث سے، روایات سے ملتی ہے یہ بات۔ قرآن میں منصوصی طور پر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو میاں یہ قرآن پھر مکمل ہو گیا؟ قرآن کا تو دعویٰ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ تو قرآن کریم کا اتمام بغیر احادیث کے اور بغیر ان روایات کے نہیں ہوتا ہے، اس لیے تو قرآن نے اجازت دے دی کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا یہ رسول تم کو جو کچھ بھی دے اس کو قبول کرو۔ تو یہ روایات تو قرآن کی آیت نص ہے اس کے اوپر کہ یہ روایات تو قرآن کے ساتھ ملاؤ گے تو قرآن کی تکمیل ہوگی، روایات نہیں ملاؤ گے تو قرآن تو لاوارث ایک کتاب رہ گیا، جو چاہے اپنی تفسیر کے مطابق اس کو لے جائے گا۔ اس لیے عزیزان محترم، اس دربار کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے ان روایات پر مبنی کتاب کو شائع کیا ہے۔ جن روایات کے بغیر قرآن مکمل نہیں ہے، اس وحی خفی کے اعتبار سے قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر وہ وحی خفی کو قرآن کا شریک، قرآن کا مقابل بنا دیا جائے تو پھر تو جناب قرآن لاوارث کتاب ہے، جس کی مرضی ہو جو تفسیر کرے۔ اس لیے میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس قسم کے لوگ نکل آئے ہیں۔ آپ کے اس دور میں یہ فتنے موجود ہیں، اس لیے میں علماء کرام کی خدمت میں بالخصوص گزارش کروں گا کہ اس قسم کے فتنوں کے سرکوبی کے لیے علماء تو اپنے طور پر کوشش فرما رہے ہیں، لیکن آپ حضرات بھی یہ جان لیں کہ اس قسم کے لوگ ہیں جو قرآن کے در پہ ہیں، حقیقت میں قرآن عظیم کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت میں روایات سے قرآن کو جدا کرو گے، احادیث سے قرآن کو جدا کرو گے تو کیا قرآن عظیم لاوارث کتاب نہیں رہے گا؟ پھر قادیانی اپنے مزاج کے مطابق تفسیر کرے گا، کوئی دیوبندی اپنے مزاج کے مطابق کرے گا،
عرض میں آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ ان فتنوں سے بھی ہوشیار رہو، اور ہوشیار اور بچے کب رہو گے؟ جب ان مشائخ کرام کا دامن تھامو گے تو پھر اس قسم کے فتنوں سے بچے رہو گے۔ اللہ جل مجدہ ہمیں اپنے مشائخ کے دامنوں کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی خفی جو مطلقاً یہ لوگ اس کو قرآن کا شریک مانتے ہیں، قرآن کا مقابل مانتے ہیں، اس قسم کے نظریات سے اللہ جل مجدہ میں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔